ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین میں ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام جو دراصل عرفان دین کا پہلا پروگرام بھی تھا، عید میلاد النبی کے حوالے سے تھا۔ جیسا کہ ہم نے اس نئے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پر دینی اور سماجی مسائل سے متعلق ہے، جس میں ہم ممتاز اہل علم پروفیسرز، اسکالرز سے ان کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے اسلام اور نوجوانوں کی تربیت۔ نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنا ہوتی ہے۔ اسی لیے زندہ قومیں اپنی جوان نسلوں پر بطور خاص انویسٹ کرتی ہیں اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتی ہیں، تاکہ وہ قوموں کی برادری میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ ناظرین، تربیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رشد و نشو و نما اور بچے کی اصلاح کے لیے بہترین اقدام کرنے کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں تربیت کا لفظ ایسا ماحول اور زمین فراہم کرنا ہے جس سے بچوں کی مخفی صلاحیتیں ظاہر ہوں اور وہ عملی میدان میں نکھر کر آئیں۔ تربیت کے عمل کو 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک کا تعلق اخلاقی نشو و نما سے ہے، دوسرے کا ذہنی استعداد سے، تیسرے کا جسمانی تربیت کے زمرے میں آنا، اور آخری ان کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تربیت کے مراحل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ معاشرے کا ہر طبقہ ایک بچے اور نوجوان کی تربیت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ ڈالتا ہے، یعنی ماں باپ کی نگرانی میں گھر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور معاشرہ اس کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ ہمارے گھر، ہماری درسگاہیں، ہمارا معاشرہ اور ہمارے حکمران اس تربیت میں اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہے ہیں۔ انہی اہم سوالات کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی صحیح کریں گے، تو اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے صاحبان علم و دانش کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی پروفیسر طارق صدیقی صاحب اور پروفیسر طارق اعجاز صاحب۔ سر، آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ سر، آج ہمارا جیسا کہ پروگرام ہے اسلام اور نوجوانوں کی تربیت، تو جیسے کوئی بھی ہمارا اشکال ہو، کوئی ایشو ہو، تو ہم اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جوانی تو گزاری ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ فرمائیے سر کہ سیرت طیبہ سے ہمارے بچوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہے جی کہ ایک فرد کی زندگی سے لے کر پوری کی پوری سوسائٹی اور معاشرہ سیرت طیبہ سے اپنے لیے رائے ہدایت کا اگر طالب ہو تو اس کو اس سے ملتی ہے۔ بالکل صحیح۔ چونکہ آپ نے مختصر ذکر کیا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جی سیرت طیبہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے، جی سر، تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کا نوجوان کن مسائل کا شکار ہے۔ صحیح۔ جس طرح کے مسائل ہوں گے جی اس اینگل سے ہم سیرت طیبہ پر جب روشنی ڈالتے ہیں جی تو ہمیں بخوبی با اہتمام رہنمائی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ جی جی اگر ہم اس طرح سے لیں پروفیسر صاحب جی سر، کہ آج کا اگر ہمارا نوجوان، پاکستانی نوجوان بالخصوص جی سر، ڈائریکشن لیس ہے، سر یعنی اس کو کوئی زندگی کے اندر جو ہے وہ کیا مقاصد ہیں، مقصدیت کا فقدان ہے سر، کہ ایک بچہ سکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک وہ پہنچتا چلا جاتا ہے، جی جی، اور یونیورسٹی سے بھی گریجویٹ ہونے کے بعد وہ سوچ بچار کرتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی۔ اب اس ضمن میں جو سیرت طیبہ کی روشنی میں رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے نوجوانوں کے لیے، جی کہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سر، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، جی جی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جی
اظہار دین تمام ادیان باطلہ پر، جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد تھا۔ درست، مقصدیت کا ادھر فقدان، صحیح، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کے کٹھن اور مشکل مراحل کے اندر بھی مقصد کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ صحیح، تو ہم اگر مکہ المکرمہ کی جو نبوت اور رسالت کی 13 سالہ زندگی ہے، جی جی، اس کو ہی اگر ہم سامنے رکھ لیں تو 13 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں۔ درست، قدم بقدم وہ لوگ جو چاہنے والے تھے وہ دشمن ہو گئے، گھر والے، فیملی والے بھی دشمن ہو گئے، صحیح، اور معاشرہ سارا دشمن ہو گیا۔ جی مگر اس کے باوجود جو مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، ان تمام چیلنجز کو فیس کر لیا۔ جی 3 سال کے لیے جو سوشل بائیکاٹ تھا اس کو بھی فیس کیا۔ جی، پھر یہ آفر بھی آئی کہ ہم آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے حاضر کرنے کو تیار ہیں، جی جی، مگر جو مقصدیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو ملتی ہے، جی آپ نے کیا جواب دیا؟ اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو، جی جی، اور پھر بھی تم یہ کہو کہ میں اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤں گا جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج پاکستانی نوجوان، جی ہمیں یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا سفر جس طرح سے گزار رہے ہیں، ہم اگلا دروازہ کھلنے کے بعد اپنے اگلے مقصد کا تعین کریں گے، یا سیرت طیبہ کے اس پہلو کی روشنی میں ہم روز اول سے ہی، ڈے 1 سے ہی جب ہم اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں تو وہ مقصدیت جس کو ہم نے زندگی میں اچیو کرنا ہے وہ ہر کٹھن مراحل کے اندر بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ سیرت طیبہ کا ایک یہ وہ خوبصورت اور روشن گوشہ ہے جو ہمارے نوجوان جو اس وقت جو ہے وہ شتر بے مہار کی جانب طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لکیر کے فقیر چلتے ہوئے جو ہے وہ مقصدیت کے فقدان سے آ رہی ہیں، وہ اس سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کے روز و شب و روز کو جو ہے وہ با مقصد بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی جی، مفتی صاحب اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سارے والدین اس دور میں بچوں کی بے راہ روی کی شکایتیں کرتے ہیں، تو ایک خیال مجھے آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غار حرا میں جاتے رہے ہیں، آپ کی جوانی بھی اس میں گزری ہے۔ تو چلیں آج تو ماڈرن دور ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جا کے کہیں پہ اس طرح سے تو بیٹھ جاؤ اور خلوت نشینی اختیار کرو، لیکن جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اند کے اندر ہرائے دل نشیں، تھوڑی دیر کے لیے دل کے غار حرا میں تو بھی بیٹھ، ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزی، اور اپنی ذات کو ترک کر، اپنے نفس کو ترک کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف تو بھی ہجرت کر تھوڑی دیر کے لیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کتنے ہمارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف سے یہ سمجھاتے ہیں کہ چلیں تھوڑی دیر سے ہی یہ ذکر و فکر کے لیے بھی کچھ وقت نکالو، بھائی اسٹڈیز تو آپ کی جاری ہی ہیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جی کہ جس حوالے سے بھی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو ہمیں ہر پہلو اور ہر گوشے سے یہ نظر آتا ہے کہ بندہ مومن نے زندگی کیسے گزارنی ہے جی، اور دنیا کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ ہر حوالے سے ہمارے لیے ایک سرکار کی سیرت موجود ہے، جی اور سرکار کا پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بالکل کملی والے آقا نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ دیکھیں ایک بادشاہ ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا کسی جنگ کے اندر جی ناکام ہو گیا ہے، پریشان ہوا، صحیح تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اس نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے جتنی بار بھی نا اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ میں نے سرکار کی سیرت کو پڑھا تھا، سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھا تھا۔ جب تک ہماری عورتیں، ہمارے بچے اور ہم خود اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی، دیکھیں ہمارا نوجوان اس لیے بھٹک رہا ہے کہ ہم نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی۔ بالکل صحیح ہے۔ جناب سید فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی والدہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، بچہ آپ کا بھی ہے، جی اور ہمارے بچے پورا دن گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، اور آپ کا بچہ فرید ہے
وہ پورا دن مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو فرید کی ماں نے کہا تھا اس میں سارا کمال فرید کا نہیں ہے, واہ کچھ کمال میرا بھی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں تربیت کیسی کی نا, جی آج کی نوجوان نسل کی تربیت کیسی کی. جب تربیت کرنے والی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں تو پیدا ہونے والے بچے پھر حسنین کریمین بنتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کربلا کی تپتی سرزمین پر بھی نا حسین ابن علی کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں, کیونکہ تربیت ہی ایسی ہوئی تھی نا, وہاں سے سکھایا یہ گیا تھا. تو آپ کی ماں نے کہا کہ اس میں سارا کمال فرید کا نہیں ہے, کچھ کمال میرا بھی ہے. لوگوں نے کہا آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نا بغیر وضو کے فرید کو دودھ نہیں پلایا تھا, اور میں نے تربیت جو سیکھی ہے نا, اس کی تربیت جو میں نے کی ہے وہ قرآن کی آغوش میں کی ہے. تو جب قرآن کی آغوش میں تربیت کی جائے نا پروفیسر صاحب, تو پھر بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں نا, پھر قرآن کی آغوش میں چلتے ہیں. اب دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تربیت کیسے کی ہے انہوں نے بھی. نوجوان نسل اگر چاہتی ہے نا کہ آج ہم جس راستے سے بھٹک رہے ہیں نا, آپ در بدر پھر رہے ہیں, ادھر جائیں ادھر جائیں, کیا کریں, نوجوان بھٹک رہا ہے, تو اس نوجوان کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا میسج دیا ہے. سبحان اللہ. آپ وضو کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک بندہ وضو کر رہا تھا. آپ نے جب دیکھا بندہ وضو کر رہا ہے, دیکھیں ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے تربیت کیسی کی ہے, جی جی ہم نے کیسے ٹوک دیا. اب وہ دور گزر چکا ہے کہ اب بچے کو مارا جائے, نوجوانوں کو مار پیٹ سے سمجھائے. اب نہیں, آپ ان کو دلائل سے آپ ان کو سمجھائیں, ان کو تربیت ان کی ایسی کریں جو کملی والے آقا نے کی ہے. پھر جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ وضو غلط کر رہا ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, آپ نے فرمایا کہ میں وضو کرتا ہوں, مجھے دیکھو میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جب اس بندے نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ وضو کر رہے ہیں, اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ میری غلطیاں تھیں اور امام حسن وضو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن تربیت ایسی کی ہے پروفیسر صاحب, جب تربیت ایسی کی جائے نا, پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر چاہتے ہو ہماری زندگی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے, اگر چاہتے ہو کہ ہم کامیاب انسان بن جائیں, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر کملی والے آقا کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں. جب ہم نے سرکار کی سیرت کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا, پھر ہم در بدر بھٹک رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آج کو نوجوان پھر پلٹ آئے, قرآن و حدیث کی طرف آ جائے, قرآن و سنت کی طرف آ جائے, اور دیکھ لے کہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ اکرام نے, اولیاء اکرام نے زندگی کیسے گزاری تھی. اگر ہم اس نہج پہ اپنی زندگی گزاریں گے, اللہ ہمیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. بے شک. ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب کی گفتگو سے ایک بات ہمیں محسوس ہوئی ہے کہ بچوں کو تو ہم الزام دیتے ہی ہیں ظاہر ہے, لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ والدین کا ہے. تو اس پہ کچھ ایڈیشن فرمائیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ایک ریسیپروکل ریلیشن ہے. جی جی, یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے ایسے ہی کہ ہم صرف اور صرف ایک ویکیوم کے اندر, خلا کے اندر بچوں سے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ذریعے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ شاید زندگی کے اندر راہ راست پہ آ جائیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا مشہور جملہ جو ہم نے بھی بچپن میں سنا, جی سر, کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اور یہ کیا ہے درسگاہ کا, اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جی, ایک ہے فارمل ایجوکیشن, جب بچہ پراپر سکولنگ میں جاتا ہے تو وہ باقاعدہ گریڈز کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے, پاس کرتا ہے. دوسرا ہے انفارمل, غیر رسمی تعلیم. بالکل صحیح. اس کا آغاز, بلکہ سائنس اب یہ کہتی ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, جب اس کے اندر روح آ جاتی ہے, اس کے بعد سے اس کا امپیکٹ ماں کی سوچ کا بھی اس کی شخصیت کا حصہ بننا شروع کر دیتا ہے. یعنی کس قدر, کس سٹیپ سے وہاں سے جو وہ تربیت وہ حاصل کر رہا ہے. تو وہ گود میں آ کر پھر آگے چل کر جو کچھ وہ دیکھے گا, تو غیر رسمی طریقے سے, انفارمل وے سے, صبح و شام جو اس نے اپنی ماں کا, باپ کا کردار جو دیکھنا ہے, ان کے چلنے پھرنے کا انداز دیکھنا ہے, بولنے کا انداز دیکھنا ہے, ان کے گفتگو کا دیکھنا ہے, وہ سارے کا سارا ایکچولی وہ بچہ انفارملی اس یونیورسٹی سے وہ سیکھ رہا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اب جب ہم ایک جو والدین کا جو کردار ہے, بدقسمتی سے جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, تو ایک تو تربیت کیا چیز ہے, کس کو کہتے ہیں؟ صحیح. جو انسانی شخصیت ہے, اللہ رب العزت نے اس شخصیت کے بہت ساری ڈائمینشنز اور گوشے بنائے ہیں. درست. اگر
ہمیں معلوم ہی نہیں ہے بالکل کہ ایک مشین ہمارے سامنے خراب ہو گئی بالفرض، صحیح، اور اس کے اندر 10 فالٹس ہیں، اور مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ہی فالٹ کو صحیح کرنے کا مجھے طریقہ آتا ہے، وہ میں ٹھیک کر کے بھی اس مشین کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا۔ صحیح، ہر انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اسی طرح سے کئی گوشے ہیں۔ درست، اس کی ایک شخصیت کا ایک گوشہ اس کا تعلیمی گوشہ ہے، جی جی، یعنی اس کی تعلیم کن بنیادوں پہ ہوگی، بالکل کیا اس کو پڑھایا جائے گا، صحیح، کون سی کتب کے سٹیج پہ اس کے ہاتھ میں دی جائیں گی، بالکل صحیح، یہ تعلیمی پہلو ہے۔ بالکل پھر اس پروسیس کے اندر ایک بے تحاشا پیچیدگیاں ہیں جو بچہ قدم قدم پر فیس کرتا ہے، اور اس کو جوابات چاہیے، بالکل وہ صحیح، انٹریکٹ کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں، تسلی بخش وہ جواب چاہتا ہے۔ بالکل صحیح، اس میں اس کے اساتذہ کا بھی کردار ہے، اس کے والدین کا بھی کردار ہے۔ بالکل پھر صحیح، اس کی شخصیت کا ایک گوشہ اخلاقی پہلو بھی ہے سر، کہ وہ معاشرے کے اندر جب وہ انٹریکٹ کر رہا ہے، اپنے گھر کے اندر، فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جی، تعلیم تو اس نے حاصل کر لی، ٹرانسفارمیشن آف نالج تو ہو گیا، جی جی، ٹرانسمیشن آف نالج تو ہو گیا، جی، مگر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم کو، علم کو ٹرانسفر کر دیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ شاید تربیت بھی آ گئی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے ہم تعلیم اور تربیت دونوں کو یکجا کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو اخلاقی پہلو ہے، جی جی، جو روحانی پہلو ہے، جی جی، اس کی تربیت کے لیے پھر اس کی زندگی جب ایک بلوغت، نو بلوغت کے ایج میں جب وہ داخل ہوتا ہے، جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، اور اس کے بعد 20s کی ایج میں جب بچہ ہوتا ہے، جی سر، اس کی شخصیت کے اندر نئے نئے سوالات اور اٹھتے ہیں، درست، نفسیاتی سوالات اٹھتے ہیں اس کے اندر، اس کے جذبات کے اندر کمی بیشی آتی ہے، نئی چیزیں داخل ہوتی چلی جاتی ہیں، ہیجان آمیزی کی کیفیات اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ جی، وہ معاشرے کے اندر اپنے سامنے جو ماڈلز ہیں ان کو جب دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے دوڑنے کی اس کے اندر بھی خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، اس طرح سے ایسے گوشے ہیں جو انسانی شخصیت کے، ان میں سے ہر ایک گوشے کے اوپر نظر رکھنا اور اس گوشے سے متعلق پراپر اس کو رہنمائی دینا، یہ اور اس والدین کا سٹیج کے اوپر جس کو اس کو ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ والدین کا بڑا کروشل رول ہے، بلکہ جس معاشرے کے اندر وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس تعلیمی ادارے کے اساتذہ اکرام کا بڑا کروشل رول ہے کہ اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے اندر اس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ وہ دل سے وہ ان چیزوں کے جب جوابات وہ لے لے گا تو وہ ایک ایسا تربیت یافتہ نوجوان بن کے معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کرے گا، جس کو ہم تربیت یافتہ نوجوان کہتے ہیں۔ اور تربیت کے لیے آخری پوائنٹ، سر، جب ہم تربیت کی پروفیسر صاحب بات کرتے ہیں جی جی، تو جیسے ہر چیز کی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، صحیح، تو اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان بچے کے جو افکار اور نظریات ہیں، جی جی، اس کے دائرہ کار کا تعین کہ یہ بغیر تربیت کا عمل کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل ہمیں وہ پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہوں گے اپنے مسلمان بچے کے لیے، جی جی، کہ یہ میری حدود ہیں، ان سے باہر آپ نے نہیں اس سے باہر نکل کر اگر ہم اس آزادی کی بات کریں جس آزادی کا مفہوم مغرب میں کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے اسی آزادی کو اور سینس میں ایکسپلین کیا گیا ہے، تو وہ ان افکار اور نظریات کی قیود اور دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جب وہ ان چیزوں کے اوپر کام کرے گا تو وہ تربیت گاہ کے اندر ہی رہ کر اپنا کردار۔ ایگریڈ سر، بہت شکریہ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، سر نے بھی سلائیڈ سے ذکر کیا اس کا، بچوں کی تربیت میں استاد اور ادارے کا کس حد تک ایک رول ہے، کیا وہ رول ادا کر رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب؟ جی دیکھیں، جہاں تک ادارے کا تعلق ہے سر، چاہے وہ اسکول کا ہو یا کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جی تعلیم دی جاتی ہے سر، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جی لیکن تربیت نہیں کی جاتی۔ درست ہے، ہمارے نوجوان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا فقدان پروفیسر صاحب نہیں ہے، بالکل صحیح، ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، بالکل تربیت ان کی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے انسان پستی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل پھر نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، جی، جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مسائل کا حل رب العالمین کی بارگاہ میں جھک کر تلاش کرنا ہے، بالکل، اور میں اور آپ
ہم سارے یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کافی عمر باقی ہے، جی بعد میں رب کی بارگاہ میں جھکیں گے. صحیح. ہمارا نوجوان کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے جی، جب بڑھاپا آئے گا پھر رب کی بارگاہ میں جھکیں گے. جی جی. تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ اگر ہمارے نوجوان نسل کی تربیت کی جائے، صحیح. اور تربیت یہ کی جائے کہ بیٹا آپ نے ابھی رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، واہ. رب کی بارگاہ میں جھکنا ہم سکھا دیں گے تو وہ پھر یہ نہیں کرنا پڑے گا. اب دیکھیں قرآن ہے نا، جی قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، جی مصطفیٰ کریم کی سیرت نے ہماری رہنمائی کی ہے. بالکل. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے ساری رہنمائی موجود ہے. جی ہمارے نوجوان نسل نے وہ پڑھ بھی لی ہے، صحیح. لیکن پڑھی ضرور ہے، ہم نے پڑھی ضرور ہے، ہم نے عمل نہیں کیا ہے. بالکل صحیح. جب تک عمل نہیں کریں گے نا، ہاں میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس بچے کو منع کریں کہ یہ میٹھا نہ کھایا کرے. ہاں بہت مشہور ہے. اور میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اسے فرمایا کہ کل اس بچے کو لے کے آنا. ہاں اب دیکھیں تربیت ایسی کریں گے تو پھر ہمارا نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس طرف آئے گا. سبحان. ورنہ ہم اگر فتووں کی ذات میں ان کو رکھیں گے نا کبھی اس طرف نہیں آ سکتے. تربیت ان کو ایسی کریں. اب دیکھیں اس بچے کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اس عورت کو کہ آج لے جاؤ کل لے کے آنا. جب وہ دوسرے دن بچے کو لے کے عورت آتی ہے، میرے کریم آقا نے اس کو منع کر دیا کہ بیٹا آج کے بعد میٹھا نہیں کھانا. درست ہے. تو اس عورت نے سوال کیا، اللہ کے حبیب میں کل بھی آئی تھی، جواب آپ کل بھی دے سکتے تھے، آپ اس بچے کو کل بھی یہ سمجھا سکتے تھے کہ بیٹا میٹھا نہیں کھانا. میرے نبی نے فرمایا اس لیے کل نہیں فرمایا تھا چونکہ کل میں نے خود میٹھا کھا رکھا تھا. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو ممبر کے اور محراب کے وارث ہیں، ہم جو کام کہتے ہیں وہ کام خود نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے نا سر. ہم نے جو کچھ عوام کو بتایا ہے اگر ہم وہ کام خود کرنا شروع کر دیں نا تو پھر اثر ہوگا نا. ہمارے علماء یا جو مقررین ہیں وہ ان کی زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تاثیر نہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں مساجد تو ہر محلے میں مسجد ہے، ہر گلی میں مسجد ہے، اور وہاں پہ واعظ و نصیحت بھی کی جا رہی ہے، ہر ادارے کے اندر کی جا رہی ہے. مگر وجہ کیا ہے کہ سر میں یہ اس نقطے پہ آ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ اس کی طرف آ کیوں نہیں رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ ہم وہ خود کام کرتے نہیں ہیں. اب میں خود نماز پڑھوں نہیں، میں کسی سے کہوں نماز پڑھا کہ اثر نہیں ہوگا. میں خود جھوٹ بولتا ہوں، میں بچے سے کہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور بیر اگر دروازے پہ کوئی دستک دے اور میں بچے سے کہہ دوں بیٹا جائیں کہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، اور پھر میں یہ کہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا سر. اگر ہم خود ایسا نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسل کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جب ہم اپنے یہ اسکول کالجز کو دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے ایک بہت بڑی لعنت ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ڈرگز کی صورت میں وہاں موجود ہے. بڑے بڑے جتنے اچھے وہ ہیں جہاں پہ ایلیٹ کے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ میں نے خود ان بچوں سے ملاقات کی ہے. بے شمار بچے جو ہیں وہ ڈرگز کا شکار ہو گئے، ہیروئن تک جناب چل رہی ہے وہاں پہ. تو یہ کس طرح اس کو ہم نکالیں؟ کیا یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے، یا جو ان اداروں کے مالکان ہیں وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ اپنی اس پیسے کی ہوس میں اور لالچ میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی بچوں کو یہاں رہنا چاہیے، یہ اگر برباد ہوتے ہیں یا مرتے ہیں تو یہ کسی اور کے ہیں، ہمیں تو اپنے بزنس سے غرض ہے. کیسے اس لعنت کو ختم کریں سر؟ دیکھیے جو میں نے ایک ذکر کیا کہ یہ جو آپ ڈرگ کی بات کر رہے ہیں، ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں، جی سر، یہ ان نفسیاتی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے بالکل صحیح جو ہماری نوجوان نسل فیس کر رہی ہے. اور خاص طور پہ آپ نے ان جگہوں کا ذکر کیا جہاں سے تو وہ تربیت یافتہ بن کر انہوں نے نکلنا تھا. بالکل صحیح. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں شاید کسی ادارے کے ہیڈ کی نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اس ادارے کے اندر موجود ہیں، اگر ہم اپنے ادارے کے اندر آنے والے ان بچوں کو اپنی نسل سمجھتے ہیں، صحیح، تو ان کی تربیت کے لیے یہ پہلو اور ان کے اوپر غور اور فکر کرنا کہ یہ بچہ اس کا شکار کیوں ہو رہا ہے، صحیح، وہ ڈپریشن میں کیوں جا رہا ہے، صحیح، وہ انگزائٹی میں کیوں جا رہا ہے، بالکل صحیح، اس کے ایشوز کیا ہیں، بالکل صحیح، اس کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں، اس کو مل بیٹھ کر جو اساتذہ، جو ادارے کے ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں، وہ سب کے سب اس کے اوپر پراپر کونسلنگ کریں، بیٹھیں اور سیریس
تھنکنگ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس بڑی بیماری سے اپنے بچوں کو نکالنا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ صرف اور صرف فار دا سیک آف پیپر جی اس حد تک اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اس کے لیے ہمیں ریولوشنری سٹیپس لینے پڑیں گے, انقلابی اقدامات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے پروفیسر صاحب سر کہ جس ادارے کے اندر وہ بچہ جا رہا ہے جی جی اس ادارے کے اندر کتابیں بھی ہیں, سلیبس جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس ادارے کے اندر کلاس رومز بھی ہیں, پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں. سر اس کے اندر پورے کا پورا ماحول بھی میسر ہے, پڑھنے والے بھی موجود ہیں. جی جی مگر سوال یہ ہے سر کہ آنے والوں کا مقصد کیا ہے, سلیبس کا مقصد کیا ہے, صحیح. پڑھانے والوں کا مقصد کیا ہے, جو اس کے ادارے کے رہنما اور انچارج ہیں ان کا مقصد کیا ہے. بالکل صحیح. میرے نقطہ نظر سے یہ سارے کے سارے پروسیس کا مقصد جو ایک فارمل وے میں ہم ایجوکیشن کے لیے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس سارے کا مقصد جو ہے وہ شخصیت سازی ہے. بالکل. وہ جو ایک را مٹیریل جو معاشرے کا ایک فرد ہمارے پاس اس ادارے کے اندر آیا ہے, وہ جب ایک وقت گزار کر جب وہاں سے جائے تو اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں, اس کی تعلیم میں, اس کی سوچ اور فکر میں, افکار اور نظریات میں, بالکل بالکل صحیح. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا, مقصدیت بھی ہو اور ساتھ اس کی شخصیت ایسے ڈھل چکی ہو کہ جب وہ معاشرے کے اندر جب وہ نکلے گا تو وہ اس باغ کے اس کھلے ہوئے پھول کی مانند ہو جس کو مالی نے جو ہے وہ سینچ سینچ کر تپتی دھوپ کے اندر بھی پانی دے کر اس باغ کے اندر سے غیر ضروری جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو بھی اتار کر ایک ایسا خوبصورت پودا بنایا کہ جب وہ نکل رہا ہے تو اس کی خوشبو پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اگر ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کتنی ادارے ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, مسجد و محراب ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں, کانفرنسز بھی ہو رہے ہیں, مساجد سے واعظ و تبلیغ ہو رہا ہے, دھڑا دھڑ کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایسے موضوعات کے اوپر. تو کوشچن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ المیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بد اخلاقی اپنی انتہاؤں کو چھوتی چلی جا رہی ہے. تو فالٹ لائن کہاں پہ ہے؟ سب چیزیں موجود ہیں, تو ایشو کیا ہے, کیوں نہیں چینج آ رہا؟ وہ چینج وہ یہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ امام جعفر الصادق کی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا, خود علم کے ایک بڑے آسمان کے بہت بڑے ستارے تھے, مگر تربیت کے نقطہ نظر سے انہوں نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان, اگر مجھے وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر الصادق کی نیک صالح صحبت کے اندر میسر نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ. تو ڈائریکشن کیا ہے, بیرا روی کا بھی ذکر آپ نے فرمایا, اس سے نکلنے کے لیے قرآن سے تعلق, ہماری اپنی یہ اسلامک ہسٹری کی بک یہاں پہ ڈائس پہ رکھی ہوئی ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی تاریخ جو گم گشتہ جو بڑے گلوریس پاسٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے, ہمیں اپنے شیشے کے اندر ہم اپنا پاسٹ نہیں دیکھ سکتے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آج کے نوجوان جو ہے وہ والدین ہوں یا اساتذہ ہوں, اس کی جو صحبت ہے اس کو کس طرح سے مانیٹر کرتے ہیں, وہ نیک صحبت میں جا رہا ہے یا بری صحبت کا شکار ہے. اور چوتھی اور اہم ترین چیز پروفیسر صاحب وہ یہ ہے کہ وہ جو نوجوان نسل ہے جو اور اس نسل کے جو بزرگ ہیں ان کے بیچ میں اتنا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ بزرگ اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اس نوجوان کے مسائل سمجھنے سے قاصر ہیں, اور وہ نوجوان ان بزرگوں کی طبیعت کی سختی کی وجہ سے ان کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کا راہ متعین کرنے سے قاصر ہیں. بالکل صحیح. تو ان چیزوں کو اگر ہم ایڈریس کر لیں تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ رفتہ رفتہ شاید ایک وہ جنریشن گیپ بن گیا ہے, وہ ان سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرے یہ ایشو ہیں, بالکل نہیں ایڈریس کر سکتے. بالکل صحیح. ناظرین ایک وقفے کے لیے کہہ رہے ہیں, وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں, سر ہمارے بچے بھی اب ماشاءاللہ جو اسکول کالجز میں ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کی اپنی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے والدین کو دیکھیں, جیسے سر نے فرمایا کہ اپنی ہسٹری کو پڑھیں, اپنے قرآن کو پڑھیں, اپنی سیرت کو پڑھیں, سرکار کی سیرت کو پڑھیں, حدیث شریف کو پڑھیں. تو ہمارے نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پروفیسر صاحب, ایشو یہ ہے سر کہ ہمارے نوجوان نسل نے کس کو فالو کیا ہے اور کس کو فالو کر رہے ہیں. صحیح. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں نا سر, وہ ہمیں
اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ فون آ گیا نا جی سوشل میڈیا کا استعمال ایسا کیا جا رہا ہے ہاں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ بالکل بھٹک گئی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں نا وہ ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے جی تو ہمیں وہ کیا سنایا کرتے تھے, درست ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے, جی اولیاء اکرام کی زندگیوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے, صحیح. انہوں نے زندگی ایسی گزاری تھی, انہوں نے زندگی ایسی گزاری تھی. تو اب وہ نوجوان نسل کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل پھر ایشو یہ ہے جی سر کہ ہم وہ اپنے بچوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ بچہ کر کیا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے نا. ایشو یہ ہے کہ ہم نے بچے کو فون دے دیا اور بچہ کیا دیکھ رہا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اور بچے نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے کیا دیکھنا ہے, کس لیے مجھے فون دیا گیا ہے. بالکل صحیح. یہ دیکھیں پروفیسر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فون ہے نا جی یہ بڑی اچھی چیز ہے, صحیح. اگر اس کو اچھا استعمال کیا جائے تو بڑی اچھی چیز ہے, بالکل صحیح. لیکن اگر غلط استعمال کریں تو بڑی غلط چیز ہے, بڑی بری چیز ہے. بالکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل نے اس کو غلط یوز کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اب ایشو یہ ہے, پچھلے دنوں میں ہمارے ایک دوست ہیں, سر یقین کریں اس باتوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو یہ چیزیں بتائی کیوں نہیں ہیں. ہمارے باقی ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں, جی ہمیں کیوں نہیں اسلام کے بارے میں بتایا جاتا, اور اسلام کی چیزیں ہم کیوں نہیں, ہمیں یہ نماز اور کلمے وغیرہ چیزیں ہم کیوں نہیں آتی نوجوان نسل کو. بالکل صحیح. ہمارے نوجوان نسل ایسی ہے معذرت کے ساتھ سر. تو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, وہ پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی جی, اور ان کا جنازہ ان کے لیے رکھا گیا کہ وہ آئیں گے تو جنازہ ہوگا. صحیح. جب وہ ان کا جنازہ پڑھنے لگے تو انہوں نے ایسے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے, جنازہ اس لیے لیٹ کیا تھا, تو آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ صحیح. انہوں نے بتایا کہ مجھے جنازہ نہیں پڑھنا آتا. اللہ اکبر. دیکھیں بندہ پی ایچ ڈی کر لے اور اس کو جنازہ پڑھنے بھی نہ آتا ہو اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے, میں کہتا ہوں پھر ہمارا بھی کچھ قصور ہے نا. بالکل. ہم نے اپنی نسل کو یہ چیزیں بتائی کیوں نہیں ہیں؟ بالکل. ہم نے جنازہ پڑھنا سکھایا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی سکھائی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اس طرف دنیا کے دیکھیں دنیا کو تلاش کرتے رہے, دین کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چلیں اور دین کے ساتھ دنیا کو لے کے چلیں. اگر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری والدین کی بھی کوتاہی ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے. بے شک. تو یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں بھی کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ہمیں؟ جیسے سر فرما رہے ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہو جائیں تو ہمارے بچے کم از کم, اگر والدین نے نہیں بتایا, والدین ان پڑھ ہیں یا ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, تو کم از کم ٹیچر ہی بتا دیں ان کو, ہمارے سلیبس میں ہی ہو, وہیں سے ہی پڑھ لیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز سلیبس کا حصہ ہے تو اس کا فائدہ ہونے کی توقع ہے. سر طلباء کے افکار کو, نظریات کو, سوچ اور فکر کو ڈیولپ کرنے میں سلیبس کا کردار ہے. بالکل. مگر سر بات یہ ہے کہ اس سلیبس کو آپ کتنے ہی ہیرے اور موتی اور جواہرات اس سلیبس کا حصہ بنا دیں, جی, اگر جو اس کو ٹرانسمٹ کرنے والا ہے, جو معلم ہے, جی, اگر وہ خود ان افکار اور نظریات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے, بالکل ٹھیک, تو ایسا ممکن ہے جی کہ ایک ایسا شخص جو دیکھنے کو تو وہ قرآن پڑھا رہا ہے, جی, مگر قرآن پڑھا کر نسل کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک فزکس کا ٹیچر ہے, جی, لیکن وہ فزکس کے سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو مسلمان بھی بنا رہا ہے. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے جن کے ہاتھوں میں تربیت کا یہ ذمہ داری ہے اس کا کہ وہ خود کتنے تربیت یافتہ ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے پاکستان کی تعلیمی کیریئر کے اندر جو ہے وہ ہسٹری کے اندر بہت سے نصابات کو بنتے دیکھا, بدلتے دیکھا. سر ہم نے جہاں پہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو اگنور کر دیا. بالکل صحیح. یعنی کہ ٹریننگ اور تربیت کا یہ عمل ایسا ہے, یہ ایک مسلسل لائف ٹائم پروسیس ہے. بالکل صحیح. اگر ہم دیکھیں ہمارے جو اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں, جی سر, تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وقت اپنی اصلاح اور اپنے اندر جو ہے وہ نئی سے نئی جو ہے وہ نالج کا ایڈیشن جو ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور بڑے بڑے اساتذہ ہو کر امام احمد ابن حنبل جیسی ہستی بہلول دانا کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ لوگ دنیا کے چل کر جو وہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آ رہی ہے 4 دھانگے عالم سے, اور وہ چل کے جا رہے ہیں بہلول دانا جو بغداد کی سرزمین پر ننگے پاؤں پھرنے والا مجذوب ہے, ان سے کیا لینے جا رہے ہیں؟ واہ واہ, مجھے مولانا کا کلام یاد آ رہا ہے. جی, آپ فرماتے ہیں آنجا کہ عشق می افزود درد,
بو حنیفہ شافعی و درس نہ کرد. جہاں پہ عشق نے درد بڑھایا ہوتا ہے وہاں پہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی واز نہیں کرتے. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا دائرہ پہلے متعین کریں کہ ہمارے نقطہ نظر سے، ہمارے تعلیمی نظام کے نقطہ نظر سے تربیت ہے کیا چیز. سبحان اللہ. پہلے اس کو ڈیفائن کیا جائے اور اس کے اوپر پھر اس کے پیرامیٹرز کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. بالکل ٹھیک کہ تربیت کو بھی ہر انسان، ہر پڑھا لکھا انسان ایک اپنے پرسپیکٹو میں دیکھے گا. بالکل ٹھیک. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جی جس کی بنیاد اسلام ہے، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے وہ سارے کا سارا بیس کرتا ہے قرآن و سنہ کی سپریمیسی کے اوپر. بالکل صحیح. تو وہ ہمیں گائیڈ لائن کانسٹیٹیوشن نے دے دی ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ تربیت کا دائرہ کار ایسے متعین کریں. اور تربیت ایسی چیز ہے پروفیسر صاحب، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتی، درست ہے، یہ کرنے سے آتی ہے. پریکٹس کا نام ہے، یہ عمل کا نام ہے. بے شک. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں غزالی جیسا کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا اس زمانے میں کہ جس کو 26 سال کی عمر میں بغداد کی مستنصریہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا گیا. جی اتنا علمی کیلیبر تھا اس وقت کے دور کے اندر. سر مگر ایک وقت گزرنے کے بعد ان کی لائف کے اندر ٹرانزیشن آتی ہے اور یہ سب علم کو چھوڑ کر جو ہے وہ تصوف کی طرف مائل ہو کر پھر جو ہے وہ زندگی کا ایک دوسرا رخ ان کا جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے اندر ان کی زندگی میں نمود و نمائش، بڑا ہونے کا دعوے دار، بڑے بڑے مناظرے اور کلام اور اپنے آپ کو وہ کرنے کی چیزیں جو ہے وہ بغداد سے جب لوگوں کے اندر شہرت ہوئی کہ غزالی ایک وقت کا امام ہے، جب تصوف کی لائن اختیار کر لی تو گوشہ عافیت کے لیے دمشق چلے گئے. سبحان اللہ. وہاں جامع مسجد میں بیٹھ کر جھاڑو کشی کرتے رہے، غسل خانے صاف کرتے رہے. اور اس مسجد کے اندر جب ایک حلقہ درس لگتا تھا اس میں طلباء کے ساتھ اساتذہ جو تھے وہ موجود تھے. وہ ایک علمی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے وہ یہ کہنے لگے کہ اس معاملے میں غزالی کا موقف یہ ہے. سبحان اللہ. غزالی اس مسجد کے کونے میں محراب میں نیچے بیٹھ کے خلوت نشین ہے. تو مجبوراً ان کو سامنے جانا پڑا. انہوں نے کہا کہ میرا یہ موقف ہے. اور یہ کہہ کر وہاں سے پھر وہ بیت المقدس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی طرف عازم رخ سفر ہو گئے کہ وہاں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک سچے دل سے جو ہے وہ آپ حق اور سچ کی تلاش میں ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے جو علم کا مقصد ہے وہ معرفت الہی ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا انسانیت کی یہ معراج ہے. اگر یہ چیز نہیں حاصل ہوتی، دنیا بھر کے علوم حاصل کر لے انسان، تو شاید مقصد جو ہے وہ زندگی کا وہ کامل نہیں ہوگا. ناظرین، آج ہم نے اسلام اور نوجوانوں کی تربیت پر سیر حاصل بات کی. ہم نے یہ بات کنکلوڈ کی کہ سکولز اور کالجز کی انتظامیہ کی سوچ صرف اور صرف مارکس اورینٹڈ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت پر بھی انہیں بھرپور توجہ دینی چاہیے. ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور عملی طور پر نماز روزے کا دھیان بھی کرواتے ہیں، ان کے بچے بڑی حد تک زمانے کی ہواؤں سے بچ نکلتے ہیں. گویا تربیت کا عمل دراصل انسان کے اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی فیڈ بیک کا ناظرین ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.